عقل جی قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ قرآن پاک بے سے شروع ہے، سین پہ ختم ہے۔ بسم اللہ سے شروع ہے نا، بسم اللہ سے شروع ہے نا، تو سورت والناس پہ ختم ہے۔ بے سے شروع، سین پہ ختم، بسم اللہ سے شروع، سورت والناس پہ ختم۔ ادھر سے پڑھو تو بے سین کیا بن گیا؟ بس۔ ادھر سے پڑھو تو سین بے سب، ادھر سے پڑھو تو سین بے سب، ادھر سے پڑھو تو بے سین بس، ادھر سے پڑھو تو سین بے سب، بس سب۔ توجہ، بس سب، سب بس، بس سب، بس سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ بس سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن پاک میں جب حضور کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہہ کہا۔ جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب حضور کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا۔ جب حضور کی پیشانی مقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب حضور کے سینہ طہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہا۔ جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا۔ جب حضور کی دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا۔ جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت وسطا کہا۔ جب حضور کے خلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، اسوۃ حسنہ کہا۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے سمجھ؟ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ۔ میرے بزرگوں ہم مقدر والے لوگ ہیں، توجہ جی توجہ، ہم مقدر والے لوگ ہیں، مقدر مقدر مقدر۔ میرے بزرگوں، جس شخص کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، تو وہ کہتا ہے میں مقدر والا ہوں، میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دولت لکھ دی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں MP ہوں، میرا مقدر ہے، میرا مقدر ہے۔ تو میرے بزرگوں میں مقدر بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ میرے بزرگوں ہم کتنے مقدر والے ہیں؟ میرے بزرگوں ہم اتنے مقدر والے ہیں، اتنے مقدر والے ہیں، اتنے مقدر والے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ میرے بزرگوں توجہ، ہزاروں سال پہلے، کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے آخری نبی آئیں گے،
حضرت شیس علیہ السلام آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو کہنے لگے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت دی گئی مگر اعلان فرما رہے ہیں کہ آخری نبی الزمان آنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان میں آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے دعا کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت یوسف کے پاس حسن بہت ہے مگر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین آئے گا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اعلان کر رہے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ حضرت جناب لوط کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ سرکار کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ میرے بزرگوں توجہ، اتنی طاقت، توجہ، اتنی طاقت اختیار رکھنے والے انبیاء، اتنی طاقت اور اختیار، اتنی طاقت اور اختیار رکھنے والے انبیاء اگر کسی کے آنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی آخری نبی نے آنا ہے، ابھی آخری نبی آنا باقی ہے۔ میرے بزرگوں، اگر آنے والا مہمان، توجہ، آنے والا مہمان 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو انسان کتنا انتظار کرتا ہے کہ کب جائیں گے، کب جائیں گے، بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ مگر میرے بزرگوں، ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے جب تک آخری نبی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ہر آنے والا انتظار کرتا ہے، توجہ، ہر آنے والا انتظار کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کی تمنا ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت تمنا کرتی ہے کاش ہم حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں۔ جناب لوط علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائے مگر ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت کے مقدر میں بھی نہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائے مگر تقدیر نے ان کے ساتھ بھی غفار نہ کی، انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے خود میں ان کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے
خطبے उनका नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, ये मेरे भाई खालिद भाई, ये खुशबू वाले भाई हैं। वो दूर से सफर करके किराया भर के आपके पास आते हैं, आपकी नौकरी करते हैं, तो आप भी इनकी कुछ खिदमत कर दिया करें। कितनी दूर से आते हैं, ठीक है जी। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इनसे भी मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाओ अंकल जी, तवज्जो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ाहरी दौर खत्म हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी दौर खत्म होने के बाद भी दीन चलता रहा। सुभान अल्लाह। मगर हजूर का इंतजार ही रहा, हजूर का इंतजार ही रहा। हर आने वाला इंतजार करता है। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। इस दौर में अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा के बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। सुभान अल्लाह। बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया। मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार दिया गया। मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार दिया गया। परिंदे बनाने का इख्तियार दिया गया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु को इतनी ताकत दी कि जनाब आला इरशाद फरमाते हैं, जो तुम खाते हो मैं उसकी भी खबर देता हूँ। सुभान अल्लाह। जो तुम जमा करते हो मैं उसकी भी खबर देता हूँ। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो, कोढ़ वाला मरीज सामने लाया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी। अल्लाह पाक ने उसे शिफा दे दी। फिर मेरे बुजुर्गों, सदियां गुजरती रही, उम्रें गुजरती रही, कौमें ज़ाहिरी तौर पर खत्म हो गई, कौमें ज़ाहिरी तौर पर खत्म हो गई थी। लेकिन सुनियो, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है। हजारों साल दुनिया चलने के बाद एक दिन ऐसा भी आया, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हजरत जनाब अब्दुल्ला का साया उठ चुका था। हजरत बीबी आमिना खतून की जिंदगी बेवा होकर गुरसानी जा रही है। कोई आसरा नहीं, दौरे जाहिलियत की बेवा है, कोई सहारा नहीं। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है। मगर जनाब एक वक्त ऐसा भी आया कि रात की तरीकी हट रही थी, सुबह का उजाला आ रहा था। कैनात में कमली वाला तशरीफ ला रहा था। आशिक अपने तौर पर कह रहा था, उम्मती तेरी किस्मत, लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम। मेरे बुजुर्गों सुने, ये मेरा और आपका मुकद्दर है। बेशक बेशक, मेरा और आपका मुकद्दर है। मेरे बुजुर्गों, पत्थर से पानी निकालने वाले नबी की उम्मत में, नबी की उम्मत के मुकद्दर में हजूर नहीं आए। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी छोटे का नाम है। अल्लाह पाक से डायरेक्ट बात करने वाली जात का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है।
موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے؟ میرے بزرگوں توجہ، تھپڑ مار دے کسی پتھر کو تو کئی سو سال بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انگلیوں کے نشان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میرے بزرگوں روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، انکل جی روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، لاٹھی اٹھا کے پانی میں مارے تو پانی میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی دیکھی ہے پانی کی دیواریں؟ کبھی دیکھی ہے پانی کی دیواریں؟ اتنا بڑا نبی ہے، لاٹھی اٹھا کے پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے، اور ہاں ایک نہیں 12 چشمے نظر آتے ہیں، اور ہاں بد دعا کرے تو توجہ، بد دعا کرے تو ایک وقت بنی اسرائیل میں ایسا بھی آیا کہ ان کے ہر لقمے میں مینڈک ہی مینڈک آ گئے، ان کے ہر لقمے میں مینڈک ہی مینڈک آ گئے۔ میرے بزرگوں اتنا بڑا پیغمبر ہے، دور پر جا کر اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑا نبی ہے، مگر دعا کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کاش آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ ہمارے مقدر میں حضور آئے ہیں، ہم کتنے مقدر والے ہیں۔ بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ بولو، تھکے بیٹھے ہو؟ نہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑے سبحان اللہ نہیں بولتے نا انکل جی توجہ، یہ جڑے سبحان اللہ نہیں بولتے، مینوں تے لگتا ہے گھروں بیوی نے دھکے نال بھیجا ہے کہ چل میں بولے بولو سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں ہم تو ایمان والے ہیں انکل جی، ہم تو ایمان والے ہیں، اور آج اہل ثواب کی محفل بھی ہے، آج اہل ثواب کی محفل بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں کل نفس ذائقۃ الموت، او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ السلام۔ میرے بزرگوں موت پر حق ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے۔ میرے بزرگوں جب بھی ہم میں سے کوئی بھی موت کا ذکر کرتا ہے تو سب ڈرنے لگتے ہیں، سب دیندار دنیا دار، کسی کو بھی موت نہیں چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ یہ بزرگوں اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اللہ پاک کے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی میں بہترین چیز کا نام موت ہے۔ وہ اس لیے کہ زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، یعنی باپ قریب ہوگا، زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، یعنی ماں قریب ہوگی، زندگی ہوگی
بہن بھائی کا قرب ہوگا، یعنی بہن بھائی قریب ہوں گے، زندگی ہوگی بیوی بچوں کا قرب ہوگا، یعنی بیوی بچے قریب ہوں گے، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا، یعنی اللہ اور اللہ کا محبوب قریب ہوگا۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا پھر گنہگار، لیکن مصطفیٰ کریم کا دیدار ضرور کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ موت کے بعد اگر کچھ بھی نہیں ملا تو حضور کا دیدار ہو گئے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انکل جی، انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک دفعہ مدینے جاؤں، جا کر سرکار کا سب سے گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ اگر قربان جاؤں، جان دے دی، جان دی، اور گنبد نہیں دیکھا، ارے گنبد والے کو دیکھ لیا، گنبد والے کو دیکھ لیا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، الموت الجسر یوزل حبیب اللہ حبیب کما کانا۔ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور میرے بزرگوں، ہم تو ایمان، وہی آواز کھول کے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، میرے بزرگوں ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہیں جس سے قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ تیری مرضی سے کروں گا۔ فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہی ہمارا وکیل ہے۔ میرے بزرگوں، بس بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو جرمیں ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ان سے رشتہ توڑنا ہے اور حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور قربان جائیں، ایسے شفیع وکیل ہیں جو اپنی جان سے زیادہ اپنی عمر سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یقیناً سارے نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار نہیں کیا سوائے میرے نبی نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی